اسلام محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا حسن مشتبہ حسین شہید کربلا سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس نے یہ دو جہاں بنایا۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ۔ سب سے پہلے میں ممنون اور مشکور ہوں جناب حسین رضا صاحب کا اور میرے بڑے بھائی سید وقار حسن زیدی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا اور یہاں پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، ان کی تمام حاجات پوری کر دے، بانیان مجلس حاضرین مجلس کی تمام دلی حاجات پوری کر دے۔ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یہاں جو لوگ ہمارے مومنین بے روزگار ہیں ان کے روزگار لگوا دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا وقت کا امام چاہتا ہے۔ ہمیں کعبے کی چھت پہ مولا عباس کا علم دیکھنا نصیب فرما دے، ہمیں مرتے دم کلمہ حق پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت کرا دے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے، اپنی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے۔ سارا لے درود کا بلند تر صلوات۔ جس کے دل میں ولایت علی اتر جائے، جس کے دل میں ولایت علی اتر جائے وہ شخص کیسا ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ولایت علی اتر جائے پھر وہ شخص عام شخص نہیں رہتا۔ اب یہ ہر دور کے حکومت جابر اور ظالم حکومت کو بھی پتا تھا کہ جس کے دل میں ولایت علی ہو وہ ہمارے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ ظالم اور جابر حکومت کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دور میں چن چن کے علی والوں کو مروایا گیا، علی والوں کا قتل کروایا گیا۔ جب عباسیوں کا آخری خلیفہ موقر عباسی کا دور آیا تو اس نے بھی سب سے پہلے یہی حکم پاس کرا کہ جاؤ جتنے بھی علی والے ہیں سب کو مار دو، میرے شہر میں علی والا نظر نہ آئے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر میں کوئی بھی علی کے چاہنے والا ہو۔ بے شک میرے شہر سے کوئی بھاگنا چاہے تو اسے بھاگنے دو، پر میرے شہر میں نظر نہ آئے۔ جب یہ سنتے ہیں اس کے سپاہی ہزاروں کی تعداد میں سپاہی نکلتے ہیں باہر، علی کے چاہنے والوں کو گھروں سے نکال کے مارتے ہیں، گھروں سے نکال کے مارتے ہیں، جو جہاں ہوتا ہے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے ہیں، جو گلی میں پایا جاتا ہے اسے گلی میں قتل کرتے ہیں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں علی والوں کا قتل جاری رہتا ہے۔ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے سارے علی والوں کو مار ڈالا، ہم نے سارے علی والوں کا قتل کر دیا، ہم نے سارے علی والوں کو چن چن کے مار دیا، تو وہ سارے سپاہی دربار میں جاتے ہیں حاکم کے پاس اور حاکم سے کہتے ہیں کہ اے حاکم، ہم نے سارے علی والوں کو مار دیا، ہم نے سارے علی والوں کو قتل کر دیا، اب اس شہر میں کوئی بھی علی کے چاہنے والا نہیں ہے، اب اس شہر میں کوئی بھی علی کے چاہنے والا نہیں ہے۔ حاکم کہتا ہے تمہیں یقین ہے، تمہیں مکمل یقین ہے کہ تم نے سارے علی والوں کو مار دیا؟ وہ سپاہی کہتے ہیں ہاں حاکم، ہم نے سارے علی والوں کو مار دیا، جو زندہ ہیں وہ بھاگ گئے شہر چھوڑ کے، جو زندہ ہیں وہ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ حاکم کہتا ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سارے علی والوں کو مار دیا، پر میں یہ نہیں مانتا کہ تم نے سب کو مار دیا۔
وہ سپاہی کہتے ہیں کہ حاکم اب ہم تجھے کیسے یقین دلائیں کہ ہم نے سارے علی والوں کو مار دیا، کہ ہم اب تجھے کیسے یقین دلائیں کہ ہم نے سارے علی والوں کو مار دیا۔ وہ حاکم کہتا ہے ایسا کرو بازار میں جاؤ، بازار میں جا کے ایک مظلوم پہ تشدد کرو، ایک بندے پہ ظلم کرو، اگر اس کو بچانے کے لیے کوئی شخص آ جائے تو سمجھ لینا علی والا زندہ ہے۔ اللہ جو کہ اس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، توجہ سب کی توجہ کریں، جو ملا ان کے درباری ملا جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، ان سے وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں پال رہا ہوں، تم خزانہ میرا خالی کر رہے ہو، میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال کروں۔ وہ کہتا ہے جی حاکم آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو سوال کرتا ہے میرا ایک سوال ہے، اب یہ سوال غور کریے گا کہ حاکم نے کیا کہا تھا، جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں علی کے چاہنے والا اٹھے گا، جس کے دل میں ولایت علی ہوگی وہ اٹھے گا۔ وہ حاکم سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ مریم افضل ہے یا فاطمہ؟ وہ درباری ملا کہتے ہیں کہ حاکم آج جواب نہیں دیں گے، ہمیں کل تک کا مہلت دے دو، ہم کل آ کے جواب دیں گے۔ حاکم کہتا ہے ٹھیک ہے، جہاں اتنا تم لوگوں نے میرے دسترخوان سے کھایا ایک دن اور کھا لو۔ کیا بات ہے؟ وہ جاتے ہیں گھر، رات بھر کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن کے پارے نکالتے ہیں، صفحے بدل کے دیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیریں دیکھتے ہیں۔ جب رات گزر جاتی ہے صبح حاکم کے دربار میں آتے ہیں، جب صبح حاکم کے دربار آتے ہیں تو حاکم کہتا ہے کہ ہاں بھائی جواب لائے ہو، ہاں بھائی جواب لائے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم جواب لائے ہیں پر ابھی نہیں لیں گے۔ تو پھر کب دو گے جواب؟ پہلے دسترخوان لگا دیا جائے، پہلے کیا کہہ رہا ہوں بھائی دسترخوان لگا دیا جائے، کچھ کھا لیں کچھ تناول کر لیں ہم، اس کے بعد جواب دیں گے۔ حاکم کہتا ہے چلو دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، کھانا تناول کرتے ہیں۔ وہ جب کھانا تناول کر لیتے ہیں تو پھر حاکم پھر پوچھتا ہے ہاں بھائی اب جواب، اب بتاؤ جواب۔ تو وہ درباری ملا وہ کہتے ہیں حاکم ہم نے ساری کتابیں دیکھی، ہم نے قرآن دیکھا، ہم نے قرآن کی تفسیر دیکھی، ہم نے اس سے فیصلہ کرا ہے، ہم نے اس سے فیصلہ کرا ہے، توجہ کے ساتھ ہم نے اس سے فیصلہ کرا ہے کہ مریم افضل ہے فاطمہ مفضول ہے۔ کہ ہم نے درباری ملا کہہ رہے، درباری جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ظاہر ہے اس کی گائیں گے، اس نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کرا ہے کہ ہم نے فیصلہ مریم افضل فاطمہ مفضول ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے، کوئی دلیل؟ درباری کہتے ہیں کہ ہاں دلیل ہے، دو دلیلیں ہیں اس کی۔ ہم نے جب قرآن دیکھا تو قرآن میں اللہ نے مریم کے لیے ایک سورہ نازل کرا، سورہ مریم۔ حاکم کہتا ہے ہاں دلیل پختہ ہے تمہاری، اور دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا تو قرآن میں اللہ نے مریم کو ایک بار پاک کہا، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں چنا، ہم نے مریم کو چنا اور پاک کرا، ہم نے مریم کو چنا اور پاک کیا۔ یہ ایسی کوئی فضیلت بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، ایسی کوئی فضیلت نبی کی بیٹی کے لیے نہیں ہے۔
واہ 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 واہ، جیے جیے. جھوٹ بول رہے ہیں تیرے درباری ملا. حاکم کو جلال آتا ہے. حاکم کہتا ہے دربار میرا، تخت میرا، تاج میرا، حکومت میری. تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے دربار میں میرے ہی مولویوں کو جھوٹا بول رہا ہے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو جھوٹ میرے مولویوں کو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ وہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے آج جھوٹا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. حاکم کہتا ہے تیرا نظریہ کیا ہے؟ تیرا نظریہ کیا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ وہ علی کا چاہنے والا کہتا ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ مریم کو فاطمہ سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. مریم کو وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے. زمین کو آسمان سے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب حاکم کا لہجہ بدلتا ہے، لفظ بدلتے ہیں، اور جلال میں آتا ہے وہ، اور غصے میں آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے تخت سے. وہ اپنے جلاد کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے میرے قریب آ جا، آمادہ ہو جا. میں اس سے دلیل مانگنے لگا ہوں، میں اس سے دلیل مانگنے لگا ہوں. اگر یہ دلیل نہیں دیتا تو اس کو ابھی کے ابھی میرے دربار میں قتل کر دے. اس کو ابھی کے ابھی میرے دربار میں قتل کر دے. کیا بات ہے. ابھی کے ابھی قتل کر دے. جلاد آمادہ ہو جاتا ہے. حاکم کہتا ہے کہ اب اس کی دلیل ہے جب تو نے کہا کہ مریم کو وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہے، جو زمین کو آسمان سے ہے. اب علی کے چاہنے والا وہ کہتا ہے کہ میں ایک نظر ان کو تو دیکھ لوں جو یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ مریم افضل ہے فاطمہ مفضول ہے، مریم افضل ہے. ایک نظر ان کو تو دیکھ لوں میں. حاکم کہتا ہے جلدی سے اپنی دلیل پیش کر. وہ کہتا ہے علی کا چاہنے والا کہ تمہارے درباری ملاؤں نے کہا کہ مریم کے لیے ایک سورہ آئی، مریم کے لیے ایک سورہ آئی. اے حاکم سن، فاطمہ کے لیے دو سورہ آئی، ایک سورہ حلقہ، ایک سورہ کوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریم کے لیے دو سورہ آئی، مریم کے لیے ایک سورہ آئی اور فاطمہ کے لیے دو سورہ آئی. اے حاکم سن، تمہارے درباری نے، تمہارے درباری ملا یہ کہا کہ مریم کو اللہ نے مریم کی گواہی دی قرآن میں کہ اسے چنا اور پاک کیا، چنا اور پاک کیا. طاہرہ کے، طاہرہ کے. مریم کے لیے ایک بار کہا طاہرہ کے، مریم کے لیے ایک بار کہا طاہرہ کے. اے حاکم سن، تیرے درباری جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ مریم کے لیے ایک بار کہا طاہرہ کے، طاہرہ کے، اور بی بی فاطمہ کے لیے دو بار کہا طاہرہ کم تطہیرا. برعظمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. ایک بار پاک کہا اور بی بی فاطمہ کے لیے دو بار پاک کہا طاہرہ کم تطہیرا. اب یہ حاکم سن، اب علی کے چاہنے والا حاکم کی نظروں سے نظریں ملاتا ہے، حاکم کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حاکم یہ تو وہ دلیلیں تھی جو تیرے درباریوں نے دی، یہ تو وہ دلیلیں تھی جو تیرے درباریوں نے دی. اے حاکم مجھ سے بھی میری دلیلیں لے لے، اے حاکم مجھ سے بھی میری دلیلیں لے لے. وہ کہتا ہے تمہاری دلیلیں کیا ہیں جلدی سے پیش. جبرائیل بنا اجازت کے مریم کے پاس آ جاتے ہیں تو مریم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کون؟ تو پھر جبرائیل کو بتانا پڑتا ہے کہ میں جبرائیل تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. اے حاکم سن، جب مریم کی لائف میں جبرائیل آ جاتا ہے مریم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کون، اور جبرائیل کو بتانا پڑتا ہے میں جبرائیل تجھے بیٹا دینا آیا ہوں. اے حاکم سن، فاطمہ وہ ہے جو ملک الموت بھی فاطمہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اے فاطمہ تمہارے در پہ آ جائے. اے فاطمہ
پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کون، اور ملک الموت اجازت دیتا ہے کہ میں آ جاؤں. یہ حاکم سن. مریم کے لیے ایک سورہ آیا، فاطمہ کے لیے 2 سورے آئے. مریم کو ایک بار پاک کہا، فاطمہ کو 2 بار پاک کہا. مریم کی پرائیویٹ لائف میں جبرائیل ایسے ہی آ جاتے ہیں، فاطمہ کے لیے اجازت لیتے ہیں. اے حاکم سن، مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. مریم کا ایک بیٹا معصوم، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. اے حاکم سن، چھوڑ دے میری ساری باتیں، چھوڑ دے میری ساری دلیلیں، چھوڑ دے میری ان ملاؤں کو بھی جانے دے، میری کوئی بات نہ مان. اے حاکم سن، مریم کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے، مریم کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے، فاطمہ کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے. اے حاکم سن، جب فاطمہ کا بیٹا ظہور کرے گا، جب فاطمہ کا بیٹا ظہور کرے گا، مریم کا بیٹا عرش سے فرش میں آئے گا تو پانی میں مصلی بچھایا جائے گا. مریم کا بیٹا پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا پڑھائے گا. مریم کا بھی ایک بیٹا زندہ، فاطمہ کا بھی ایک بیٹا زندہ ہے. یہ حاکم سن، اب علی کے چاہنے والا کا آخری جملہ سنیں کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے جس کے دل میں ولایت علی اتر جائے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دشمن کا دربار ہے، دشمن کی حکومت جو چن چن کے علی والوں کو مروا رہا تھا، جس نے چن چن کے علی والوں کو مروایا، اس کی حکومت، اس کا تاج، اس کے درباری، اس کے سپاہی دشمن کے نیزے، دشمن کے بھالے ابھرے دربار میں کہہ رہا ہے. اے حاکم سن، اے حاکم سن، چھوڑ دے میری ساری باتوں کو، میری کوئی بھی دلیل نہ مان، میری کوئی بھی دلیل نہ مان. اے حاکم بس ایک گزارش ہے، اے حاکم بس ایک گزارش ہے. جب فاطمہ کا بیٹا ظہور کرے، مریم کا بیٹا آ جائے، پانی میں مصلی بچھایا جائے گا، مریم کا بیٹا پڑھے گا، فاطمہ کا بیٹا پڑھائے گا. اے حاکم سن، بعد نماز مریم کے بیٹے سے پوچھ لینا، اے مریم کے بیٹے، تیری ماں زیادہ افضل ہے یا محمد کی بیٹی زیادہ افضل ہے؟ سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کہاں ہوا؟ اے میرے مولا، سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کہاں ہوا؟ تو میرے مولا سجاد 3 بار کہتے ہیں الشام، الشام، الشام. شام نے برباد کر دیا، شام نے ہمیں اجاڑ دیا، شام نے میرا جگر چرنی کر دیا. وہ سارے پوچھتے ہیں کہ میرے مولا شام میں سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ مولا شام میں کون سا ایسا منظر تھا جو آپ نہیں بھولتے؟ تو مولا سجاد کہتے ہیں سائل، شام کا بازار میں وہ نہیں بھولتا جو پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے بدماش رشتہ نہیں دے رہے تھے. وہیں پہ میری ماں زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے سجاد اب مجھ سے بڑا نہیں ہوا جاتا، اے سجاد اب
علماء